محدث دکن ابو الحسنات حضرت مولانا عبداللہ شاہ صاحب نقش بندی مجددی قادری مد ظلہ عالی رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا محبت نامہ میلاد نامے کے نام سے جو ہم روز پڑھتے ہیں اور سماعت کرتے ہیں اور محظوظ ہوتے ہیں، تو آج اس میلاد نامے کا حصہ پیش کرنے کے لیے اور ہمیں محظوظ کرنے کے لیے میں ہمارے بزم کے ایک محنتی کارکن حضرت جناب سید شمس الدین مصطفیٰ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ان کا میلاد نامے کا حصہ پیش کریں۔ السلام علیکم۔ اس کو تھوڑا اوپر کر لیجیے۔ صحیح ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنی بات ایک چھوٹے سے شعر سے شروع کرنا چاہوں گا۔ عرش والے میری توقیر سلامت رکھنا، عرش والے میری توقیر سلامت رکھنا، فرش کے سارے خداؤں سے الجھ بیٹھا ہوں۔ عرش والے میری توقیر سلامت رکھنا، فرش کے سارے خداؤں سے الجھ بیٹھا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ آپ کہہ دیجئے کہ بس لوگوں کو خدا کے اس انعام اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس فصل میں شب میلاد کی فضیلت اور وقت ولادت کی خوشی منانے کا بیان ہے۔ صاحبوں، تمام متبرک راتوں میں سب سے افضل شب قدر ہے۔ آپ کو معلوم ہے اس کا یہ مرتبہ کیوں ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ کے نازل ہونے کے سبب سے شب قدر متبرک ہے۔ جس رات خود حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس رات کا کیا مرتبہ پوچھتے ہو؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی رات اس لیے افضل ہے کیونکہ شب قدر صرف مومنین کے لیے رحمت ہے اور خاص مومنین کو ہی فائدہ پہنچاتی ہے، جبکہ شب میلاد شب میلاد رحمت ہے تمام عالم کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو دنیا جہاں کے لوگوں کے حق میں رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ شب قدر سے خاص فائدہ پہنچتا ہے اور شب میلاد سے عام فائدہ پہنچتا ہے، اسی لیے شب میلاد تمام راتوں سے افضل اور متبرک ہے۔ اب آپ کو شاید یہ شبہ ہو رہا ہوگا
کہ شب قدر میں ایک رات کی عبادت کا ثواب 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ شب میلاد میں نہ کوئی عبادت ہے اور نہ ہی کسی عبادت کا کوئی ثواب زیادہ ملنا ثابت ہے۔ پھر کیسے شب میلاد شب قدر سے افضل ہوگی؟ میرے دوستوں، آپ نے غور نہیں فرمایا؟ بادشاہوں کے پاس کا قاعدہ ہے کہ دربار کے وقت نوکروں کو ہمیشہ سے زیادہ کمر باندھ کر نوکری پر مستعد ہونا پڑتا ہے اور دنوں کے انتظام سے زیادہ انتظام کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد کہیں انہیں انعام دیا جاتا ہے، بخلاف اس کے جب بادشاہوں کی پیدائش کا دن ہوتا ہے عام تعطیل دے دی جاتی ہے، بغیر کسی خدمت کے انہیں خوب قیمتی انعامات و اکرامات سے نوازا جاتا ہے۔ دوستوں، شب قدر دربار کی رات ہے، تمام رات جاگو اور عبادت کرو تو انعامات ملتے ہیں۔ شب میلاد بادشاہوں کی رات کی طرح ہے، شب میلاد بادشاہوں کی رات کی طرح ہے۔ اس روز عام تعطیل دے دی جاتی ہے۔ اس رات میں نہ جاگنے کی ضرورت ہے نہ کوئی عبادت کرنے کی، بغیر کسی خدمت کے سرفرازی ہوتی ہے۔ مشقت کی سرفرازی سے بغیر مشقت کی سرفرازی بہتر ہے، اس لیے بھی شب قدر سے شب میلاد بہتر ہے۔ صاحبوں، قرآن کے ایک اصول پر غور فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جو نیک عمل کیے۔ پہلے ایمان آیا پھر نیک اعمال ہے۔ بغیر نیک اعمال کے ایمان بیکار نہیں، لیکن بغیر ایمان کے نیک اعمال بیکار ہے، لیکن بغیر ایمان کے نیک عمل بیکار ہے۔ شب میلاد ایمان سے تعلق رکھتی ہے اور شب قدر نیک اعمال سے تعلق رکھتی ہے، اس لیے کہ ایمان کے 2 حصے ہیں، جس کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ ہے، اور شب میلاد کا تعلق اسی دوسرے حصے سے ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ایمان افضل ہے نیک اعمال سے۔ شب میلاد چونکہ ایمان سے تعلق رکھتی ہے، اسی لیے شب میلاد میں کوئی عمل نہیں۔ صاحبوں، جو کچھ ملتا ہے کچھ کرنے سے ملتا ہے، بغیر کچھ کیے ملنا خاصہ ہے شب میلاد کا۔ دوستوں، جو کچھ ملتا ہے کچھ کرنے سے ملتا ہے، بغیر کچھ کیے ملنا یہ خاصہ ہے شب میلاد کا۔ لو مسلمانوں، مبارکباد ہے، نام اس شب کا شب میلاد ہے۔ نور کا چھڑکاؤ ہے اب جا بجا، ذکر ہے اس شاہ کے مولود کا۔ سامعین کہو ہر دم صلی اللہ، سامعین کہو ہر دم صلی اللہ، ہے بیاں میلاد کے سامان کا۔ اب اس فصل میں میلاد کی خوشی منانے کو ثابت کیا جاتا ہے۔ مومنوں کے دل پر فرحت ہے نمود، قدسیاں پڑھتے ہیں الحمد و درود۔ جو مسلمان آپ کے ہیں امتی، ان پر واجب ہے، ان پر واجب ہے تولد کی خوشی۔ صاحبوں، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کی جس قدر خوشی منائے کم ہے۔ پیدائش کی خوشی منانے کا خدا خود حکم دے رہا ہے اور قرآن خود سکھا رہا ہے۔ مصطفیٰ کی دوستی ایمان ہے، شاہد اس پر آیت قرآن ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، آپ کہہ دیجئے کہ بس لوگوں کو خدا کے اس انعام اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے۔ لفظ رحمت سے مراد دین کی نعمت ہوتی ہے۔ جس طرح حکم ہے کہ مسجد میں آتے وقت پڑھیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اس دعا میں لفظ رحمت سے مراد دین کی نعمت ہے، لفظ فضل سے بھی مراد دین کی نعمت ہے۔ جیسے مسجد سے باہر نکلتے وقت پڑھتے ہیں اللہم انی اسألک من فضلک، اس دعا میں فضل سے مراد دین کی نعمت ہے۔ اس قاعدے سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا میں لفظ فضل اور لفظ رحمت سے مراد دین کی نعمت ہے،
اور دنیا کی نعمت ہے۔ دین اور دنیا کی نعمتوں کی اصل اور جڑ کی مراد لینے کا اہتمام کیا گیا ہے اس آیت میں۔ وہ اصل اور جڑ جس کا اہتمام کیا گیا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے دنیا اور دین کی ساری نعمتیں ملی۔ اس لیے تاکید پر تاکید اور حسر پر حسر کر کے یہ بتلایا گیا کہ اگر خوشی کے قابل کوئی چیز ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے، اور اس پر بے حد خوش ہونا چاہیے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اور اس پر بس نہیں کیا بلکہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ صراحت فرماتا ہے کہ ہوا خیر مما یجمعون، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت دنیا کی ان تمام نعمتوں سے بہتر ہے جن کو تم جمع کر کے خوش ہوتے ہو۔ اس آیت میں فضل و رحمت سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہونے کی یہ دلیل ہے کہ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہیں کہ آیتیں تلاوت کرتے ہیں، ظاہری اور چھپی ہوئی گندگیوں سے پاک کرتے ہیں، اور ان کو حکمت کی باتیں سکھلاتے ہیں جبکہ سب کھلی گمراہی میں تھے۔ یہی منشا ہے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کا۔ اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہی رحمت اور فضل ہی فضل ہے۔ یہی منشا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کا، اور اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہی رحمت اور فضل ہی فضل ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وأہل بیتہ وذریاتہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔